السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی نظر میں عصبیت کیا ہے؟ جب اسلام نے آنکھ کھولی تو اس وقت پورا عالم نسلی، قبائلی اور علاقائی امتیاز کی جنگوں میں عمر گنوا دینے کو ہی اپنا بہترین مشغلہ سمجھتا تھا۔ ایسے حالات میں کوہ صفا کی چوٹی سے آفتاب رسالت طلوع ہوا اور آپ علیہ السلام نے توحید و رسالت کی دعوت کی بنیاد پر منتشر عرب قبائل کو ایک کر دیا۔ محض 23 سال کے مختصر عرصہ میں آباء و اجداد پر فخر کرنے والے نسلی اور خاندانی عصبیت میں ڈوبے ہوئے اور آپس میں دست و گریباں عرب قبائل کو اسلام سے وابستہ کر کے وحدت کی لڑی میں اس طرح پرو دیا گویا کہ وہ ایک تسبیح کے دانے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہر ایک کے قلب و جگر میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ اللہ تعالی نے اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا اور سب کو متحد رہنے کا حکم فرمایا۔ اسلام کے علاوہ قبیلہ یا خاندان کی بنیاد پر اجتماعیت کو افتراق اور اختلاف قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے درمیان الفت ڈالی، پھر اس کی مہربانی سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت 75 میں فرمایا گیا کہ ہر ایک مسلمان بلا تفریق اور تمیز مشکل اوقات میں دوسرے کی مدد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان عرفات میں موجود تھے۔ یہ سب ایک عقیدہ، ایک نظریہ اور ایک قیادت کے تحت جمع تھے۔ قوم، نسل اور ملک کا معیار گم شدہ چیز ہو گئی تھی۔ ہر ایک شانہ بشانہ کھڑے ہونے ہی میں فخر اور اعزاز سمجھتا تھا۔ ایسے موقع پہ آپ علیہ السلام نے خطبہ حج میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہیں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ آپ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے مومن کی مثال ایک عمارت کی ہے جس کا ایک حصہ
اس کے دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مددگار ہونے میں وہ ایک ہی جسم کی مثل ہیں۔ جیسا جسم کا ایک حصہ بیمار ہو جائے تو تمام جسم تکلیف اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات طیبہ میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ علاقائی عصبیت اور جاہلی نحوست ابھرنے نہ پائے، جبکہ منافقین اور یہودی ہمیشہ اسی طاق میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو بالخصوص اوس اور خزرج کے درمیان جاہلیت کی ناچاکی اور دشمنی کی یاد دہانی کرا کے ان کو دست و گریباں کیا جائے اور اسلامی وحدت پر کاری ضرب لگائی جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ایک جگہ جمع تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ ایک یہودی شخص وہاں سے گزرا۔ اس اللہ کے دشمن کو ان کا آپس کا یہ اتفاق و اتحاد بہت ناگوار گزرا۔ چنانچہ اس نے ایک یہودی کو اس مجلس میں بھیجا اور اوس اور خزرج کو پچھلے زمانے کے واقعات یاد دلائے جب اوس اور خزرج کے درمیان زبردست جنگ چل رہی تھی۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے اور اپنی مدد کے لیے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلانے لگے۔ ایک دوسرے کے خلاف تروالیں نکل آئیں۔ جب آپ علیہ السلام کو خبر پہنچی تو آپ فوراً وہاں تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا جہالیت کی پکار ہے جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی کہ اے مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دل میں الفت ڈالی اور تم سب اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ گویا آپ علیہ السلام نے اسلامی عقیدہ کی بنیاد پر وحدت کی تاکید کی اور نسل پرستی کی پکار سے سختی سے روکا جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرتا تھا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی طرف دعوت دی، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے لیے لڑے، اور وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر مرے۔ اسلام کا یہ طرہ امتیاز عہد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں قائم رہا۔ یہ ملت ہمیشہ متحد رہی۔ وطنیت، نسل پرستی اور علاقیت کے جراثیم نے فساد پھیلانے کی اگرچہ انتھک کوشش کی، لیکن ان کی سعی لا حاصل ثابت ہوئی، یہاں تک کہ اس کی وسعت افریقہ، ایشیا اور یورپ تک جا پہنچی، جن میں مختلف زبانیں، رنگ و نسل، موسمی حالات اور واقعات کے لوگ زندگی بسر کرتے تھے، مگر ان کی حیثیت ایک ملت مسلمہ کی تھی
ان کا محاذ متحد ہوتا تھا، یہاں تک کہ اسلامی عناد اور دشمنی کے پیکر یہود و نصارہ اپنی سابقہ اور درینہ تمنا میں بامراد ہوئے۔ انہوں نے اسلامی شرازے کو بکھیرنے کے لیے ترکوں کو ترک آباء و اجداد کے کارنامے یاد دلائے، عربوں کو عرب قومیت کا درس دیا، بقیہ خلیجی ممالک کو بھی وطنیت کے دامن فریب میں پھنسا لیا اور انہیں سنہری خواب دکھائے گئے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وطن پرستی اسلامی ممالک میں پیوست ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت عثمانی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلمانوں کو بکھیر کر رکھ دیا گیا، انہیں وطنیت کے جھنڈے تھما دیے گئے، قومی لباس، قومی دن، قومی جشن منانے کا رواج عام ہو گیا۔ محب الوطنی کے ترانے اور اسی کے لیے جان و مال نثار کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا گیا۔ چنانچہ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بجا فرمایا، دشمنان اسلام آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا شرازہ منتشر کرنے کے لیے یہی بلادری، وطن اور قوم کا حربہ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جس وقت موقع مل جاتا ہے اسی سے کام لے کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں محب الوطنی کا راگ الاپنے والے اور قومیت کو اسلام سے جوڑ کر اس کی روح پر حملہ کرنے والے عموماً آپ علیہ السلام کے واقعہ ہجرت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہجرت کے وقت بارہا دفعہ پلٹ کر خانہ کعبہ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور آپ نے فرمایا، اے کعبہ، تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں تو میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ کی یہ کیفیت اپنے آبائی وطن اور مسکن کی جدائی اور اس کے فراق میں تھی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی سیرت اور خصوصیات اس سے کہیں بالاتر ہیں، حالانکہ مکہ مکرمہ سے آپ کی انسیت اور محبت کا سبب در حقیقت مرکز توحید اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی للہیت کی صدائے بازگشت اور محور انسانیت کعبہ کے وجود تھا۔ اگر آپ کو مکہ وطنیت کی بنا پر عزیز تر ہوتا تو فتح مکہ کے بعد آپ وہاں مقیم ہو جاتے، لیکن آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہی میں اقامت کو ترجیح دی، جہاں آپ کو اوس اور خزرج قبائل کی نصرت اور امداد حاصل ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسلامی ریاست قائم کر کے شریعت مکمل طور پر نافذ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اسی بنا پر آپ علیہ السلام انصار مدینہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، انصار سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیتے تھے، اور اسی نسبت سے آپ نے احد پہاڑ کی طرف نگاہ کر کے فرمایا تھا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فطری طور پر انسان کو اپنے گاؤں اور شہر سے محبت اور قلبی لگاؤ ہوتا ہے، جہاں وہ پلتا اور بڑھتا ہے، جہاں وہ بچپن اور بچپن سے جوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے قبیلہ اور خاندان سے بھی محبت ہوتی ہے، جس میں وہ پیدا ہوتا ہے، وہ زبان بھی اسے عزیز ہوتی ہے جسے وہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے۔ انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے
ان کی محبت اور شفقت کے سائے میں وہ پرورش پاتا ہے۔ یہ ساری محبتیں، یہ سارے قلبی لگاؤ، یہ سارے جذبات اور تعلقات اسلام کی نظر میں قابل قدر ہیں، لیکن یہ تعلق اور محبتیں اجتماعیت اور وحدت کی بنیاد ہرگز نہیں بن سکتی۔ اجتماعیت اور وحدت کی بنیاد صرف اسلامی عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آدمی اپنی قوم اور خاندان سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ عصبیت میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، عصبیت یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی ناحق مدد کرے، یعنی اگر کوئی قبیلہ یا خاندان کی محبت میں عدل اور انصاف کو نظر انداز کر دے تو یہ عصبیت ہے۔ گو وطن یا نسل اور خاندان سے محبت فطرتی ہے، اس سے لگاؤ کا اظہار کرنا برا نہیں، لیکن یہ بس تعارف کے لیے ہے۔ وحدت اور اجتماعیت کا نظم قائم کرنے کے لیے اس کو بنیاد بنانا بالکل درست نہیں۔ اسی طرح اسلام کے بجائے نسل یا وطن کی وحدت کی بنیاد بنانا عصبیت اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، یقیناً ہم نے تم سب کو خاندانوں اور قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ آپس میں تمہارا تعارف ہو۔ بے شک تم لوگوں میں سب سے افضل اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا اسلام نے عالم کو دو ہی حصوں میں تقسیم کیا، ایک خدا کے پیروکار اور حق کے حامی، اور دوسرے شیطان کے پیروکار اور باطل کے حامی۔ اسلام صرف باطل کے خلاف تلوار بننے اور شیطانیت کا قلع کما کرنے کا حامی ہے، فسق و فجور کو مٹا دینے اور اس کے خلاف جنگ و جدل کرنے کا حکم دیتا ہے، خواہ وہ کسی نسل یا وطن سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہی اسلام کا ضابطہ ہے، وہ خدا سے وفاداری اور بغاوت اور انسان کے لیے نفع و نقصان ہی کو بنیاد ٹھہراتا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے فرمایا، کاش آج بھی مسلمان اپنے قرآنی اصول اور رسول اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے، غیروں کے سہارے جینے کے بجائے خود اسلامی برادری کو مضبوط بناتے، رنگ و نسل اور زبان و وطن کے بت کو پھر ایک دفعہ توڑ ڈالتے تو آج بھی اللہ کی نصرت اور امداد کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کرتے۔